سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں دی اور فرمایا کہ اگر میری 40 صاحبزادیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگری میں حضرت عثمان کو دی۔ اتنا پیار حضرت عثمان سے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم جس انداز سے میرے آقا نے انہیں دی، اور ان کی زندگی دیکھ لیں آپ، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بندہ آیا اور عرض کی کہ میری مجبوریاں ہیں، میری گھر میں صاحبزادیاں ہیں اور ان کے لیے کوئی خرچہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں جس سے میں اس بچیوں کی شادی کر سکوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گھر لے گئے، اور جب گھر لے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ بہت بڑا تھا، وہ بڑا خوش ہوا کہ بہت مال ملے گا۔ جب اندر گئے تو ایک بہت سیدھا چٹائی تھی جسے کئی ٹک لگے ہوئے تھے، آپ نے اس پر بٹھایا اور اندر سے کھجور اور سرکہ وغیرہ لے کر لائے اور کھلایا۔ کہا کہ آج 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن تم مہمان ہو، تمہارا اہتمام کریں گے، اور اب بتاؤ کس لیے آئے؟ کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ چلے جائیں، وہ آپ کا معاملہ حل فرما۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جانے سے پہلے اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا نام لے لوں کہ مجھے خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ میرے ابو بکر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، تمہارا اتنا ہی کافی ہے کہ تم نبی کے غلام ہو، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی، اتنی سند کافی ہے کہ تم نبی کے غلام۔ جب وہ شخص گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں سے اور اپنے گھر والوں سے کہہ رہے کہ آپ نے چراغ کی جو بتی ہے، روئی کی جو بنی ہوئی ہے، اس کو اتنی موٹی کر دی ہے، پتلی کرنی چاہیے تھی، تیل کم خرچ ہوتا۔ اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ تم شہد بھی دودھ میں ڈال رہے ہو، تو شہد بھی میٹھا اور دودھ بھی، دونوں میں سے ایک استعمال کریں، یا شہد یا دودھ، اتنا خرچہ۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا جب گھر کے اندر یہ حال ہے، تو مجھے کیا؟ خیر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے، جی فوراً حضرت عثمان غنی کھجوروں کا حلوہ لے کر آئے اور دودھ بھی لے کر آئے اور دودھ میں شہد بھی ڈال۔ واہ بھائی، حلوہ بھی میٹھا، دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا۔ کھانے کے بعد حیران ہوئے، جب یہ سب کچھ کھایا پوچھا کہ کس طرح آئے ہو؟ کہا حضور یہ معاملہ ہے۔ فوراً گئے اور 2000 اشرفیاں دی۔ وہ حیران ہوا کہ مجھے اتنی اشرفیاں دے دی اور دے کے جا رہے ہیں، اور گھر میں یہ حال ہے، اور ساتھ میں ایک اونٹ تیار کیا، راستے کا خرچہ، کھانا پینا، اور بچوں کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ بھی باندھ دیے۔ اس غلام نے پوچھا کہ حضور آپ کا یہ تھوڑی دیر پہلے یہ انداز تھا اور ابھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، عثمان کا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، لیکن اپنے اوپر جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اور وہ اللہ کو دینا ہے، لوٹانا ہے، اس کا مال ہے، اسی کی طرف لوٹانا ہے، اس کا تو حساب اللہ دے گا۔ تو جس کا اللہ نے دینا ہے تو اس کو کیا گن کے دینا ہے، اور جس کا ہم نے حساب دینا ہے تو ہم نے پھونک کر اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو وارث شاہ فرماتے پتھر ذہن یا پتھر دل گلاب نہیں ہوتا، پتھر دل گلاب نہیں ہوتا، کورے ورک کتاب نہیں ہوتا، وارث شاہ جو کر لی دوستی پھر دوستاں نال حساب نہیں ہوتا۔ تو اندازہ کر لیں کہ اللہ کے راہ میں اس انداز اور ہم اپنے اوپر کیسے خرچ کرتے ہیں، ایک سے ایک، اور جب اللہ کی باری آتی ہے، جیسے کوئی چیز لینے بھی چلے جائے نا تو دکاندار آپ سے پوچھتا ہے یہ کیا آپ کسی کو دے رہے ہیں؟ ہاں تو آپ اتنی مہنگی کیوں لے رہے ہیں، یہ لے لیں۔
تو اپنی بیٹی کے لیے آپ وہ لیں گے کیا؟ اپنے بیٹی کے لیے لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ دکاندار بھی اتنے پہنچ گئے، ان کو بھی خبر ہو گئی کہ بھائی جب ایسی کسی غریب مسکین یتیم بیوہ کو جہیز میں دینا ہے یہ چیز دے دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ خود کے لیے جو پسند کرو وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔